ضلع جھنگ میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے جس میں فرزندان اسلام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نماز عید کے دوران سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ عید الفطر کے موقع پر جھنگ میں 394 مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے، جن میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کرواتے ہوئے نماز کی ادائیگی کی گئی۔ MB ہائی اسکول، ریل بازار، پین اسکول، احرار پارک، کمپنی باغ، جھنگ سٹی، سیٹلائٹ ٹاؤن اور ٹاؤن باغ سمیت نواحی قصبوں میں بھی فرزندان اسلام نے نماز عید کی ادائیگی کی۔ اس موقع پر علماء اکرام نے کورونا وبا کے خاتمے اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کرائیں۔ میں امید کروں گا کہ آج دنیا بھر میں جو رہنے والے مسلمان ہیں، بالخصوص وہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا ہے، وہ آج کے اس دن میں اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے صرف دعا نہیں کریں گے بلکہ اس تکلیف سے نکالنے کے لیے اپنا سیاسی کردار بھی ادا کریں گے۔ جھنگ میں نماز عید کے دوران پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ضلع بھر میں 1400 سے زائد پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ نماز عید کے دوران انتظامیہ کی جانب سے شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ خطاب کے دوران بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کی بھی تلقین کی گئی۔ انسان کا اور معاشرے کا مزاج ایک جیسا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو زمین پر عظمت ضرور عطا کرتے ہیں۔ وقت مقررہ تک کافر بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن ساری اس کائنات کے عادلانہ اور خوبصورت نظام کی تصویر کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے الفاظ اور اعمال کو عدل کے پیرائے سے ہٹا دیتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ اس پوری کائنات کی دشمنی کو وہ اپنے عمل سے مول لے لیتا ہے۔ نماز عید کے اجتماعات کے دوران علماء اکرام نے فلسطینی مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کروائی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جھنگ میں امام بارگاہ کیسر حسین ٹوبہ روڈ پر بھی کورونا SOPs کو مد نظر رکھ کر نماز عید ادا کی گئی۔ فرزندان اسلام کی کثیر تعداد نے نماز ادا کی۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں مبشر حسن نقوی کی اس رپورٹ میں۔ جھنگ میں امام بارگاہ، گلشن بطول محلہ جوگیاں والا، قصر عباس کینال روڈ، جامعہ حسینیہ، مسجد جعفریہ سمن آباد، مسجد فاطمیہ بلاک شاہ سمیت 100 سے زائد مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے، جہاں نمازیوں کو ماسک کے ساتھ داخلے کا پابند بنایا گیا، جبکہ نمازیوں میں سماجی فاصلہ بھی رکھا گیا۔ امام بارگاہ قصر حسین ٹوبہ روڈ میں مولانا اون عباس نے خطاب کے دوران فلسطینی مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ نماز عید کے اجتماع کے دوران علماء اکرام نے نمازیوں کو ہدایت کی کہ کورونا وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس دوران ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی منگوائی گئی۔ عباس خان کے والد والدین کے درجات بلند فرما، جد جان کے درجات بلند فرما، تمام مشکل آسان فرما۔ جھنگ پولیس کی جانب سے مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ چنیوٹ کی جامع مسجد صدیق اکبر میں نماز عید ادا کی گئی۔ MPA مولانا الیاس چنیوٹی نے امامت کرائی۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار گھمن۔ جامع مسجد صدیق اکبر چنیوٹ میں عید کی نماز کا مرکزی اجتماع منعقد ہوا۔ رکن صوبائی اسمبلی مولانا الیاس چنیوٹی نے خطبہ دیا اور نماز کی امامت کروائی۔ نماز عید کی ادائیگی میں فرزندان توحید کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اے اللہ، رمضان المبارک عین نماز پڑھتے ہوئے اے اللہ یہودی درندوں نے بیت المقدس میں گھس کر ہمارے ان نہتھے مسلمان بھائیوں کو پر ظلم و ستم اور دہشت گردی کے پہاڑ توڑے۔ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو اے اللہ نجات نصیب فرما۔ علماء کرام نے نہتے فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید غصے کا اظہار کیا اور عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گھمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کورونا SOPs کے تحت ضلعی افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات نے مختلف جگہوں میں نماز ادا کی۔ وسیم احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں نماز عید الفطر 200 سے زائد مقامات پر ادا کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید اور DPO عمر فاروق نے پولیس لائنز میں پولیس افسران اور ملازمین کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
सदर अंजुमन ताजरान अमजद नजीम, सदर प्रेस क्लब मंजूर अहमद नाज और साबिक MP अमजद अली जवेद और सदर अंजुमन बहबूद मरीजा मियां अब्दुल सत्तार ने कमेटी बाग में नमाज ईद उल फितर अदा की। रुकन सूबाई असम्बली सईद अहमद सईदी ने बाई गाँव 394 गाफ बे, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी इशफाक ने बाई गाँव 294 जीम बे में नमाज ईद उल फितर अदा की और चेयरमैन टास्क फोर्स एंटी नारकोटिक्स चौधरी रमजान ने अबाई गाँव 191 मखदूमा में नमाज ईद उल फितर अदा की। कैमरामैन राशिद अली के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। घरों पर अजीजों कारिब को ईद मिलने और खानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। साबिक चेयरमैन पायमा शेख कैसर शम्स गच्चा के घर पर भाई और भतीजों की आमद, ईद मिली और खाने के मेज पर पुरानी यादें भी ताज़ा की गईं। ईद उल फितर की मीठी खुशियों को दोबारा करने के लिए फैमिलीज का मेल जोल, भाई भाइयों और कजन्स को मिलने एक दूसरे के घरों में पहुंच गए। ईद लेने और ईद मनाते खुशियां बांटने का सिलसिला जारी है, जबकि खुशी के त्यौहार को साबिक चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गच्चा के भाई और भतीजों के हमरा दोपहर का खाना ईद के खाने को साल बाद मिल बैठे और यादें ताज़ा करने का मौका करार दे दिया। इस मौके पर कैसर शम्स गच्चा का कहना था कि खुशियों का नाम ईद है, क्योंकि अपनों के साथ मिलकर ईद दोबारा हो जाती है। अक्सर सरकारी ऑफिसर्स ईद फैमिलीज की बजाय फराइज की अंजाम दही में गुजारते हैं। इसी तरह जेल अफसर और एहलकार भी जेल की चार दीवारी में कैदियों के साथ मुकीद रहते हुए ये त्यौहार मनाते हैं। मगर इस साल फैसलाबाद में सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर ने फर्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी और कैसे इस बारे बता रही हैं फरजाना सिद्दीक। इस साल ईद के मौका पर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर ने तो नई मिसाल कायम कर दी। जुर्माने की रकम अदा न कर सकने के बायस जेल की चार दीवारी में साल से मुकीद 34 कैदियों के जुर्माने की रकम अदा कर दी गई। यानी अब वो कैदी अपनी ईद अपनों के साथ मनाएंगे। मगर ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अभी इस एक महीने में हमने 1 करोड़ 31 लाख रुपया जमा करके, यानी वो हमारे मुफ्ती डोनर्स ने वो रकम अदा की है, जिससे हमने 34 असीरान को रिहाई उनकी अमल में लाई गई है। और इनमें से कुछ असीरान ऐसे थे जिनकी 2 साल से ज़्यादा अरसे से सुलह हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ जो नाबालिग उनके वरसात थे मकतूल के, उनकी जो हिस्से की दियत की रकम थी उसकी अदायगी ना होने की वजह से वो जेल में थे। तो वो एक ख़तीर रकम थी, यानी 2 असीरान का अबाउट 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपया अदा करके उनकी रिहाई अमल में लाई गई। शायद तारीख में ऐसा पहली बार हुआ हो कि सेंट्रल जेल फैसलाबाद में इस वक्त कोई भी एक ऐसा कैदी नहीं जो जुर्माने की रकम अदा न कर सकने के बायस जेल की चार दीवारी में मुकीद हो। एक माह में मुखय्यर हजरात के तावन से 1 करोड़ 31 लाख रुपए के जुर्माने अदा करके कैदियों को रिहाई के परवाने थमाए गए हैं। इसी तरह हमारे पास 6 असीरान ऐसे थे जिनकी रकम 65 लाख रुपए से जायद बनती थी, तो उनकी रकम की अदायगी भी इसी महीने अल्लाह ताला की रहमत से मुमकिन हुई। और हमारे ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे मुखय्यर हजरात को कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वो रकम अदा करके उनको इस कैद से निजात दिलाई। तो इस तरह टोटल हमारे 34 असीरान इस जेल से रिहा हुए हैं। और ये अल्लाह की रहमत से पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि हमारी जेल पे इस वक्त कोई भी असीर ऐसा नहीं है जो सिर्फ जुर्माना, दैयत, अर्श या दमान की अदम अदायगी की वजह से जेल में मौजूद हो। 24 घंटे चार दीवारी की कैद में मुकीद रहने वाले कैदियों की अजियत को शायद इन जेल अफसरान और एहलकारों के सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता। कौन सोच सकता है सख्त और जाबर रवैयों के मालिक कहलाने वाले जेल सुप्रीडेंट इस कदर हसास भी हो सकते हैं। सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर ने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि सदकात और ज़कात देते वक्त एक नजर जेल के कैदियों पर भी जरूर दौड़ाएं। आप भी अपनी ईद खूबसूरत बनाएं। जेलों में कैद, मजबूर, लाचार, मुस्तिक और गरीब कैदियों की इस्लाह और उनकी रिहाई के लिए भरपूर किरदार अदा करें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मियां फ़ारूक हबीब ने हल्का अहबाब के हमरा फैसलाबाद मदनी मस्जिद समनाबाद में नमाज ईद अदा की। उन्होंने कहा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली जारियत पर दुनिया की खामोशी समझ से बालातर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान ने इदारा इकरा तालीमुल कुरान फैसलाबाद में ईद की नमाज अदा की और शहरियों को ईद मुबारक पर खुसूसी पैगाम दिया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। मज़ीद जानते अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। राना सनाउल्लाह खान ने फैमिली के हमरा अदारा इकरा तालीमुल कुरान में नमाज ईद अदा की। मरकजी सीनियर नायब सदर यूथ विंग राना अहमद शहरियार खान और सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान भी हमरा थे। राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि ईद के मौका पर कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाम को याद रखना ज़रूरी है। कश्मीर के मजलूम मुसलमान हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है बड़े अरसे से,
ان کو آزادی ملے اور اسی طرح سے فلسطین کے عوام کے اوپر جو اسرائیل کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ توفیق دے تمام مسلمان ملکوں کو کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، انہیں طاقت دے۔ یہ رہنما نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ SOPs کو مد نظر رکھیں اور ویکسینیشن بھی کروائیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عبد الرحمان، فیصل آباد۔ لیگی MP میاں طاہر جمیل نے اپنے آفس میں علاقہ مکینوں کے ساتھ عید منائی۔ اس موقع پر کرونا SOPs کا خاص خیال رکھا گیا۔ سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے MP میاں طاہر جمیل نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے عید کی خوشیاں منائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر فلسطین کے شہداء کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ارد گرد کے لوگوں کو خوشیوں میں شامل رکھا جائے تو خوشیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ چنیوٹ کے قبرستانوں میں بھی نماز عید کے بعد رش رہا۔ چنیوٹ کے پیر حافظ دیوان قبرستان میں شہریوں کی بڑی تعداد اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور پتیاں ڈالنے کے لیے امڑ آئی۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں وقار گھومن کی اس رپورٹ میں۔ عید ہو یا کوئی بھی خوشی کا تہوار، ایسے مواقع پر دنیا فانی سے کوچ کر جانے والے ٹوٹ کر یاد آتے ہیں۔ ایسے میں شہریوں کی بڑی تعداد قبرستان پہنچی، جہاں دعائے مغفرت کی اور پھولوں کی پتیاں قبروں پر نچھاور کی گئیں۔ قبرستان پیر حافظ دیوان میں ہم اپنے نانا ابو کی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے اور عزیز و اقربا ہے ان کی قبر پہ ہم ایصال ثواب کے لیے پہنچے ہیں، اور جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ جس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر دنیا سے جانے والے اپنوں کی یاد بہت ستاتی ہے۔ جی میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ آیا ہوں، خوشی کے موقع پہ مجھے اپنے والد صاحب کی بہت یاد آتی ہے۔ عید کی مناسبت سے قبرستان کے باہر پھولوں کے 20 سٹالز لگائے گئے۔ وقار گمن، سٹی 41، چنیوٹ۔ عید الفطر کی میٹھی خوشیاں اور اپنوں کے بغیر پیکھی۔ اپنوں کی یاد میں شہریوں کی بڑی تعداد نے ٹوبہ کے میاں صاحب قبرستان کا رخ کیا۔ عید کے پرمسرت موقع پر اپنے دور ہوں تو عید پیکھی لگتی ہے۔ عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنوں کی یاد میں صاحب قبرستان کھینچ لائی۔ شہریوں نے منو مٹی تلے سوئے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوست احباب کی قبرستانوں پر فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید سمیت ہر خوشی کے موقع پر اپنے پیاروں کی یاد آتی ہے، ان سے محبت کی وجہ سے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں۔ جنگ میں عید الفطر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر فیاض موہل اور DPO سرفراز ورک نے پولیس لائنز میں نماز عید ادا کی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ڈپٹی کمشنر فیاض موہل اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرفراز ورک نے ملازمین سے ملاقات کی، جبکہ بعد ازاں DPO سرفراز ورک نے پولیس لائنز میں پولیس اہلکاروں سے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کی یقین دہانی کروائی، جبکہ DPO سرفراز ورک نے پولیس ملازمین میں عیدی بھی تقسیم کی۔ اولاد پلتی ہے ماں باپ کی محبت اور شفقت سے۔ جب اسی محبت کی ضرورت بڑھاپے میں ماں باپ کو پڑتی ہے تو اپنے ہی جگر کے ٹکڑے ماں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ فیصل آباد اولڈ ایج ہوم میں لاوارث بزرگ والدین کو ان کی اولاد نے عید پر ہی یاد نہ کیا۔ کوئی کہے کہ ماں کیسی ہو اور کوئی دے عید کی مبارکباد۔ جب محبت اور شفقت کی ضرورت بڑھاپے میں ماں باپ کو پڑتی ہے تو اپنے ہی جگر کے ٹکڑے ماں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ فیصل آباد اولڈ ایج ہوم میں لاوارث بزرگ حضرات کو ان کی اولاد نے عید پر ہی یاد نہ کیا۔ بزرگ والدین عید تنہا گزارنے پر مجبور ہیں۔ خوشی کے تہوار عید الفطر پر اولڈ ایج ہوم لاوارث بزرگوں کو نہیں بھولا۔ سوشل ویلفیئر آفیسر منیبہ کاشف نے اولڈ ایج ہوم کے بزرگ شہریوں میں عیدی تقسیم کی۔ عید کی خوشیوں میں اولڈ ایج ہوم لاوارث بزرگ حضرات کو نہیں بھولا۔ پرمسرت موقع پر سوشل ویلفیئر آفیسر منیبہ کاشف کی جانب سے اولڈ ایج ہوم میں موجود بزرگ حضرات میں عیدی تقسیم کی گئی۔ اس حوالے سے منیبہ کاشف کا کہنا تھا کہ اولڈ ایج ہوم میں بزرگوں کو عیدی دے کر خوشی ہوئی اور ادارہ ان بزرگ حضرات کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔